اس کے چھوٹے سے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا جب ہسپتال سے پتہ چلا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کافی دنوں سے اس کے باپ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اچانک ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو زویا اور اس کی ماں انہیں ہسپتال لے گئی تھی، پر وہ تو ہسپتال جانے سے پہلے ہی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ زویا کی کل کائنات اس کا باپ ہی تو تھا۔ باپ کی جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اتنا دکھ تو زویا کی ماں کو بھی نہیں تھا جتنا اس کو تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن زویا کے دل سے باپ کی یاد گھر کر گئی تھی۔ زویا نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کا کوئی روزی کا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ باپ کی وفات کے بعد ان کے گھر کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ زویا کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام حذیفہ تھا۔ اس کے اسکول کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہو رہے تھے۔ دن رات زویا اپنے دکھ سے نکل کر اپنی ماں کو تسلیاں دیتی تھی۔ ایک دن زویا اپنی ماں کو کہنے لگی، اماں کیا میں نوکری کر لوں؟ کچھ تو گزر بسر ہو جایا کرے گی۔ اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہیں ابھی اس محلے میں رہنے والے لوگوں کا نہیں پتا۔ تمہاری نوکری پر 100 سوال اٹھائیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے باپ کے بعد ہم ان کی باتوں یا جھگڑوں میں پڑیں۔ زویا کہنے لگی، لیکن اماں کب تک ہمارے گھر کے حالات ایسے چلتے رہیں گے؟ حذیفہ کے اسکول کے اخراجات، گھر کے بل، راشن وغیرہ سب کچھ کیسے پورا ہوگا؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنائے گی۔ ان کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد زویا کی ماں کے پاس ان کے ساتھ والی ہمسائی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ شازیہ زویا کی ماں کو کہنے لگی، فوزیہ بہن کب تک غربت کے دن گزارو گی؟ ماشاء اللہ سے تمہاری بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور تمہارا بیٹا بھی اسکول پڑھتا ہے۔ تمہارے تو سسرال والوں نے بھی آج تک پلٹ کر تمہاری خبر نہ لی، اور مائکے میں تو تمہارا بچہ ہی کون ہے؟ زویا کی ماں بے بسی سے کہنے لگی، شازیہ میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ میرے پاس تو کوئی راستہ بھی نہیں بچا کہ میں اپنے بچوں کو مستقبل بنا سکوں، اور زویا کو میں نوکری بھی نہیں کرنے دے سکتی۔ مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کی ہمت نہیں ہے۔ تبھی شازیہ کے ذہن میں ایک بات گھومی۔ جھٹ سے شازیہ کہنے لگی، فوزیہ بہن ایک مشورہ دوں گی تمہیں، بہن بن کر تم سوچنا ضرور۔ فوزیہ نے شازیہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شازیہ کہنے لگی، ابھی تم اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوئی، اگر اپنے بچوں کو مستقبل بنانا چاہتی ہو تو دوسری شادی کر لو۔ سر کا سائیں سر پر ہوگا تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فوزیہ کو ایک دم دھچکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں شازیہ، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں ان کے سر پر سوتیلا باپ لا کر مسلط نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے اوروں پر بھروسہ بھی نہیں ہے۔ شازیہ کہنے لگی، بہن لیکن زویا سمجھدار ہے، تم اس سے بات ضرور کرنا۔ اگر تم نے ہاں کر دی تو میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ موجود ہے۔ مجبوری کے تحت انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتی ہو تو تمہیں یہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب میں چلتی ہوں، میرے مشورے پر سوچنا ضرور۔ وہ یہ کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ فوزیہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گہری شام ہو چکی تھی، رات کے اندھیرے چھا گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے کچن میں فوزیہ کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بنتے ہی وہ حذیفہ اور زویا کو کھانا دینے لگی۔ زویا جو خود سارا دن پریشان رہتی تھی، بمشکل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ماں کے چہرے پر چھائی الجھن کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ اس کی ماں زویا کے قریب بیٹھ گئی۔ زویا کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہیں؟ اس کی ماں نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر زویا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا آج شازیہ آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ… اس کی ماں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی، تبھی اگلے لمحے رک کر آہستہ سے کہنے لگی، اگر میں شادی کر لوں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ زویا حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس کے دل پر کسی نے بری طرح وار کیا ہو۔ وہ کہنے لگی، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی ماں پریشانی سے کہنے لگی، بیٹا میں نہیں، شازیہ کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے نظریں جھکا لیں، تبھی اگلے لمحے کہنے لگی، بیٹا کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر واقعی میرا یہ قدم اٹھانے سے ہماری زندگی سنور جائے۔ زویا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، نہیں اماں،
ہم مشکل دن گزار لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن میں آپ کو کسی غیر مرد کے ساتھ زندگی بانٹنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اب سمجھوتا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زویا جو کچھ کہہ رہی ہے دل سے کہہ رہی ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ماں کی مجبوری دیکھ زویا نے اپنی ماں کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں بھی دل سے خوش نہیں تھی، لیکن وہ مجبوری کے تحت اور اپنی اولاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگلے دن اس نے شازیہ کو اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ کچھ دنوں بعد شازیہ ان کے گھر پر دوبارہ آئی اور کہنے لگی، فوزیہ، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے۔ اس کا نام جنید ہے۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ فوزیہ پریشان حالت میں کہنے لگی، شازیہ، اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ شازیہ سوچ میں گم ہو گئی۔ اگلے لمحے کہنے لگی، نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا کماتا ہے، کسی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے۔ میں نے اس سے تمہارے لیے بات کی تھی، وہ راضی ہے۔ اگر تم کہو تو اسی جمعہ سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ فوزیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے زیادہ جانکاری کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اسے تو بس اپنے گھر کے حالاتوں اور اپنی اولاد کے مستقبل کی پڑی تھی۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ سہنے کو تیار تھی۔ آخر جمعہ بھی آ گیا تھا۔ سادگی سے جنید اور زویا کی ماں کا نکاح ہو چکا تھا۔ زویا کے پہلے باپ نے یہ گھر بہت ہی پیار سے بنوایا تھا، اسی لیے زویا کی ماں یہ گھر چھوڑنے کو قطعی تیار نہیں تھی۔ جنید اب زویا کی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور گھر کے حالات بھی پہلے سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ جنید اچھا کماتا تھا۔ نکاح کے بعد کے ابتدائی دن انتہائی پرسکون گزر رہے تھے۔ گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے تھے اور حذیفہ کے اسکول کی فیس بھی وقت پر ادا ہو رہی تھی۔ فوزیہ کو لگا کہ شاید اس کا فیصلہ درست تھا۔ زویا بھی اپنے غموں سے نکل رہی تھی، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر برقرار رہنے والا نہیں تھا۔ ایک دن فوزیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس نے زویا کو آواز دی کہ دروازہ کھولے۔ زویا بھاگتی ہوئی جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اجنبی 2 نوجوانوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ کوئی 25 سے 30 سال ان کی عمر تھی اور وہ شکل و صورت میں کسی حد تک جنید سے بہت مشابہت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک، جو عمر کا زیادہ لگ رہا تھا، وہ گرجدار آواز میں کہنے لگا، تم کون ہو اور میری امی کدھر ہیں؟ زویا نے گھبراہٹ اور حیرت سے پوچھا، امی؟ لڑکا سخت لہجے میں کہنے لگا، ہاں، میرے ابا جنید کی بیوی کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ وہ لڑکے بغیر اجازت لیے اندر آ چکے تھے۔ وہ صحن میں لرزتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی ماں آئی اور کہنے لگی، زویا، کون آیا ہے؟ جب اس نے سامنے کھڑے 2 لڑکوں کو دیکھا تو چونک گئی۔ ان میں سے دوسرا لڑکا کہنے لگا، آپ جنید کی بیوی ہیں؟ آج جنید کو چھٹی تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ فوزیہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، یہ کون ہے جنید؟ جنید نے ہنکارا بھر کر اپنا گلا صاف کیا اور نظریں چرا کر کہنے لگا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ فوزیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹے؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ جنید جھجکتے ہوئے کہنے لگا، فوزیہ، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم میری اولاد کا سن کر شادی سے انکار ہی نہ کر دو۔ فوزیہ کو لگا جیسے اس پر کسی نے بجلی گرا دی۔ وہ بے یقینی سے جنید کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ان دونوں نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئی جن کی آنکھوں میں غصہ اور سختی بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بیٹا، جو بڑا لگ رہا تھا، وہ زہریلے انداز میں جنید کو کہنے لگا، ہمیں لگا تھا کہ ہمارا باپ ہمیں بھول گیا، لیکن ہمیں کہاں معلوم تھا کہ یہ تو دوسری شادی کر کے عیش کر رہا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد تم نے ایک دفعہ بھی ہمیں یاد نہیں کیا۔ جنید بے بسی سے کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے بیٹا۔ دوسرا بیٹا تیش میں آ گیا اور کہنے لگا، پھر کیا بات تھی؟ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہمیں چھوڑ دیا اور خود یہاں نئی زندگی گزار رہے ہو۔ زویا گھبرا کر اپنے دل کو تھامتی اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، تو بیٹا، آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ بڑا بیٹا تنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ رہیں اسی گھر میں۔ فوزیہ نے ایک نظر زویا کو دیکھا۔ زویا آنکھوں کے اشارے سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ابھی فوزیہ کچھ اور بولتی، تبھی جنید کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ویسے بھی اس گھر میں رہنے والوں کو سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تم لوگوں کا بھی میں ہی اٹھا لوں گا۔ وہ اپنے بیٹوں کو کندھے سے پکڑتا اندر کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ فوزیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ فوزیہ تھکے قدموں سے کانپتی ہوئی قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔
زویا نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سہارا دیا۔ اسی دن انہیں ڈر لاحق ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی میں سکون کے بجائے مزید مشکلیں آنے والی ہیں۔ فوزیہ نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی، بیٹا جنید اب اس گھر کا سربراہ ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹوں کو اس گھر میں رکھنے کے لیے راضی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زویا نے سختی سے لب بھینچے اور کہنے لگی، اماں یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ یہاں رہنے نہیں بلکہ انتقام لینے آئے ہیں۔ زویا کی نظریں اندر کمرے کی طرف اٹھی جہاں جنید اپنے بیٹوں کو لیے بیٹھا ہوا تھا۔ شام کے وقت فوزیہ نے کھانا بنایا اور سب کو دسترخوان پر بلانے گئی۔ زویا بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام کروا رہی تھی۔ زویا کچھ دیر بعد کمرے میں دسترخوان بچھانے گئی، تبھی کچھ دیر بعد اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو جنید کا بڑا بیٹا کھڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تو تم ہو زویا، ابا کے ساتھ لگتا ہے ہماری قسمت بھی کھل گئی۔ زویا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سٹپٹاہٹ سے کہنے لگی، جی۔ وہ لڑکا طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ زویا کا دل ڈوب رہا تھا۔ زویا جلدی سے پیچھے ہٹی اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن وہ شخص تو اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ زویا سخت لہجے میں کہنے لگی، ہٹیں پیچھے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ معنی خیز نظروں سے بولا، ارے ارے غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس گھر میں رہنے کے لیے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہونا ضروری ہے۔ زویا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا لیکن بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ موجود نہیں تھے۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہو کر باہر نکل گئی جبکہ اس کا سوتیلا بھائی طنزیہ کہکا لگا رہا تھا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ یہ لوگ خطرناک ہیں، یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ رات کو زویا اپنی ماں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور بستر پر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کروٹ لے رہی تھی۔ اس کی نیند کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اچانک اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر پریشانی سے پوچھا، زویا بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ زویا نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ اپنی ماں کو حقیقت بتا دے، لیکن اس کی ماں پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ وہ مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بامشکل اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، جی اماں بس تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی ماں افسردہ لہجے میں کہنے لگی، ہاں بیٹا مجھے بھی، لیکن بیٹا ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ زویا کچھ نہ بولی۔ وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اب اسے کسی طرح ان سے جان چھڑوانی تھی۔ اگلے دن زویا کو کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ وہ دونوں سامان لے کر جب گھر لوٹی تو گھر کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ حذیفہ زمین پر گرا ہوا تھا اور جنید کے بڑے بیٹے کا پیر اس کے سینے پر تھا۔ فوزیہ چیختی ہوئی کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ؟ حذیفہ روتا ہوا کہنے لگا، اماں یہ دیکھو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ جنید کا بڑا بیٹا غرایا اور کہنے لگا، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے بلکہ اب یہ ہمارے باپ کا ہے۔ تم لوگ اور ہمارے پیسوں پر عیش کرتے ہو۔ زویا اور اس کی ماں کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ فوزیہ نے بھاگ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ دن بدن ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے تھے۔ جنید کے بیٹوں نے اخیر کی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ سب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا ہمت جمع کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ اس کے دل میں خود کمانے اور اپنے خواب پورے کرنے کا خواب جاگ اٹھا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں اور سوتیلے باپ کے سر پر ہمیشہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی اس کا سوتیلا بڑا بھائی کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر پڑھنے کی۔ زویا تفتیش میں کہنے لگی، میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی، میں اپنی ماں سے اجازت لے رہی ہوں۔ اس کی ماں نے آنکھوں کے اشارے سے زویا کو چپ رہنے کا کہا جبکہ اس کا باپ جنید کہنے لگا، دیکھو ہمیں بھی شوق نہیں ہے تمہیں مفت کا مشورہ دینے کا۔ اس گھر کے سارے اخراجات میں اٹھاتا ہوں اور تم اس گھر سے باہر قدم میری مرضی سے رکھو گی۔ تم نے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ زویا کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ فوزیہ کے اصرار کرنے پر جنید نے بمشکل زویا کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا، لیکن جنید اور اس کے بیٹے دل سے خوش نہیں تھے۔ وہ کسی صورت زویا کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے تنگ کرنے کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آج زویا کالج جانے کا پہلا دن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر گرجدار آواز میں کسی نے ہنکارا بھرا۔
जोया चौंक के पीछे हटी और दरवाजे की जानिब देखने लगी जहां जुनेद का बड़ा बेटा खड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ में जोया का कॉलेज बैग पकड़ा हुआ था। जोया तीश में आ गई और कहने लगी, छोड़ो मेरा बैग, क्या कर रही हो? वो तंजिया मुस्कुराहट से कहने लगा, मैंने कहा था ना कि तुम नहीं पढ़ोगी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे खिलाफ जाकर अब्बा को मनाया और दाखिला ले लिया। कुछ ही पल बाद उसने उसका बैग जमीन पर फेंक दिया। जोया गुस्से और बेबसी से अपना बैग उठाने लगी, फिर कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो पुरसुकून लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। वो सख्ती से कहने लगा, और इस घर में जो होगा हमारी मर्जी से होगा। जोया उसे नजरअंदाज करती बाहर चली गई थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो अचानक पीछे से तंजिया आवाज सुनी। वो कहने लगा, कॉलेज जाने का शौक है ये किसी खास से मिलने का? जोया का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसने पीछे मुड़कर एक नजर देखा और बेबसी से आगे की जानिब बढ़ गई। कॉलेज की राहदारियों में कदम रखते हुए उसके दिल में एक ही उम्मीद थी कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करके अपने भाई और अपनी माँ को इस मुश्किल जिंदगी से जरूर आजाद करवाएगी। उसके ख्वाबों को पूरा करने का सफर शुरू हो चुका था। वो रोजाना रिक्शे पे आया जाया करती थी। आज भी वो कॉलेज के बाहर खड़ी रिक्शे का इंतजार कर रही थी, लेकिन हड़ताल होने की वजह से ट्रैफिक जाम हुई पड़ी थी। वो अपने लरजते कदमों को डगमगाते घर की जानिब बढ़ रही थी। बहरान सड़क पर वो अकेली चल रही थी। बहरान सड़क से निकलती वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी सड़क पर बढ़ी, जहाँ हर तरफ लोगों का शोर था। वो सड़क के किनारे चल रही थी। उस दिन गर्मी की शिद्दत भी इंतहा की थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। जहन में अपने सौतेले भाइयों और बाप का सलूक गर्दिश कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसके कदम डगमगा रहे थे। गर्मी की वजह से उसे चक्कर आए और बुरी तरह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही वो बेहोश हुई, लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द जमा हो गया था। कोई उसकी नब्ज चेक कर रहा था तो कोई माथे पर हाथ लगा के बुखार। तभी सड़क पर एक स्याह रंग की बड़ी सारी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में निकलता हुआ एक नौजवान जोया को देखने आया। वजीह चेहरा, ऊंचा कद और चौड़ा सीना। वो किसी सल्तनत का शहजादा था। वो पैंट कोट में मलबूस था और स्याह रंग की ऐनक चेहरे पर सजाई हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मीर जाजिब था, मशहूर बिजनेस टाइकून, जिसकी अमीरी और खूबसूरती के चर्चे उस इलाके में मशहूर थे। जैसे ही वो इस हजूम की तरफ आया, लोग कहने लगे कि इस लड़की को उठाकर गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल के लिए ले जाओ। मीर जाजिब जोया को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया था। कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया। मीर जाजिब जल्दी से उसके पास गया और उसके घर का एड्रेस पूछने लगा। उसने कांपती आवाज में अपने घर का एड्रेस बताया। मीर जाजिब परेशानी से जोया को देखने लगा। वो यूं देख रहा था जैसे पहली दफा ऐसे बेबस लड़की देख रहा हो। मीर जाजिब ने धीरे लहजे में पूछा, तुम ठीक हो ना? जोया ने सर हिलाया, लेकिन कमजोरी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो जोया को लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गया था। मीर जाजिब जोया को उसके घर छोड़कर अभी जाने ही लगा था, तभी उसके घर का दरवाजा खुल गया। फौजिया ने जैसे ही जोया को उस अजनबी शख्स के साथ देखा तो उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी छा गई। फौजिया जोया को कहने लगी, जोया ये कौन है? जोया कांपती आवाज में कहने लगी, ये मुझे अस्पताल ले गए थे, मैं सड़क पर बेहोश हो गई थी। फौजिया परेशानी की हालत में अपनी बेटी को जल्दी से अंदर ले गई थी, जबकि गाड़ी में बैठा मीर जाजिब गौर से उस छोटे से घर को देख रहा था। एकदम वो गाड़ी चलाता तेजी से निकल गया था। गहरी रात हो गई थी। जोया को सेहत में भी थोड़ी सी तब्दीली आई थी। उसकी माँ उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। तभी उनके कमरे का धड़म करके दरवाजा खुला और जुनेद का बड़ा बेटा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नुमाया था। वो तलख लहजे में कहने लगा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आज तुम किसके साथ घर आई थी, और वो भी शाम 5 बजे? जोया बेबसी से कहने लगी, मैं बेहोश हो गई थी। उस लड़के ने मेरी मदद की, मुझे उठाकर अस्पताल ले गया था। इसमें क्या गलत है? वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ गुस्से से कहने लगा, अच्छा अभी कॉलेज जाने की आज़ादी मिली नहीं कि मर्दों के साथ घूमने लगी? जोया का जब्त टूट रहा था। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अपनी बकवास बंद करो। कुछ देर बाद जुनेद भी अंदर दाखिल हो गया था। वो सख्त नजरों से जोया को देखता कहने लगा, देखो बेटा, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें ये हरकतें ज़ेब नहीं देती कि शाम के वक्त किसी गैर मर्द के साथ बड़ी गाड़ियों में घूमे। जोया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई और कहने लगी, हरकत? कैसी हरकत? अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। उसके बड़े सौतेले भाई ने
फैसला कुन लहजे में कहा। बस बहुत हो गया, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। जोया की दुनिया जैसे रुक गई थी। वो बेबस कदमों से बेड पर बैठ गई, जबकि जुनैद और उसका बेटा कमरे से बाहर जा चुके थे। उसकी माँ ने जोया को हौसला दिया और वो अब मजबूर और लाचार हो चुके थे। अगले दिन वो अपनी माँ के कहने पर कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई थी। उसकी माँ जानती थी कि अगर वो कॉलेज गई तो एक नया हंगामा घर में शुरू हो जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई तो या रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। ठंडी हवा खाने वो बाहर सहन में टहल रही थी। तभी उसकी माँ उसके करीब आई, कहने लगी, बेटा आज मुझे हुजैफा के स्कूल जाना है। स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं। उसके टीचर ने छुट्टियों का काम देना, इसलिए बेटा मुझे हुजैफा के लिए जाना होगा। घर पे कोई भी नहीं है। तुम्हारे अब्बा अंदर कमरे में सो रहे हैं और अगर तुम्हारे भाई आए तो उनसे ज्यादा मुंह मारी मत करना। मैं अभी 10 मिनट में आ जाऊंगी। बेटा मेरी मजबूरी न होती तो मैं तुम्हें कभी भी अकेली छोड़कर ना जाती। जोया ने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया और कहने लगी, अम्मा कोई बात नहीं, आप चली जाएं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। उसकी माँ चली गई थी और वो अपने सीने पर हाथ बांधे इधर उधर टहल रही थी। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसका दिल तेजी से धक धक करने लगा। उसने बामुश्किल लरजते कदमों से दरवाजा खोला तो उसके दोनों भाई अंदर दाखिल हुए और तंजिया मुस्कुराहट के साथ जोया को देखने लगी। जोया उन्हें नजरअंदाज करती कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद जब उसने अपने कमरे की खिड़की से पलट कर देखा तो उसके पीछे उसके भाई और उसका बाप खड़ा हुआ था। उसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आज के बाद सांस ही नहीं ले सकेगी। उसके भाई के हाथ में बेल्ट पकड़ा हुआ था और बाप के हाथ में छड़ी। जोया कांपती आवाज में कहने लगी, ये यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं बस किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। वो बहाना लगाकर किचन से निकलने ही वाली थी, तभी उसके छोटे सौतेले भाई ने मजबूती से उसकी बाजू पकड़ ली। जोया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने पास पड़ा स्टूल तेजी से अपने सौतेले भाई के सर पर दे मारा। वो मुकम्मल तौर पर लहूलुहान हो चुका था। स्टूल इतनी जोर से मारा था कि वो फर्श पर गिर पड़ा। जुनैद और उसका बड़ा बेटा अपने छोटे बेटे को देखने लग गए। जोया वहां से भागने लगी, तभी जुनैद और उसके दोनों बेटे उसके पीछे भाग गए। जोया घर का दरवाजा खोलती सड़क पर भागती जा रही थी। उसका सांस फूल रहा था। जुनैद और उसके बेटे भी तेज रफ्तार से उसके पीछे भाग रहे थे। जोया को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल दोराहे पर आकर खड़ी हो जाएगी। भागते भागते वो कहाँ गई थी उसे कुछ मालूम नहीं था। एक बड़े सारे ऑफिस के बाहर एक बड़ी सियाह गाड़ी खड़ी थी। अपने बचाव के लिए जोया फूलते सांस के साथ उस गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुकी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अपनी मुश्किल में 100 गुना इजाफा कर चुकी थी। उसके सौतेले भाई और बाप इधर उधर देखकर घर वापस चले गए थे। जोया की दुनिया उजड़ने जा रही थी। गाड़ी में बैठकर उसने गहरा सांस लिया। ये ऑफिस और गाड़ी मशहूर तरीन बिजनेसमैन मीर जासिब की थी। इस ऑफिस के बाहर मीर जासिब का इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वाले खड़े हुए थे और उसकी गाड़ी के करीब खड़े उसका बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ जब जोया को लगा कि उसके भाई और बाप जा चुके हैं तो वो फौरन बाहर निकली। बाहर निकलकर उसका दिल मजीद धड़कने लगा। जैसे ही उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो मीडिया वाले उसकी तरफ बढ़ने लगे। कैमरों की चकाचौंध रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसके इर्द गिर्द रिपोर्टर्स का हजूम हो चुका था। ये लड़की कौन है? क्या ये मीर जासिब की कुछ लगती है? मिस, आप यहाँ क्या करने आई हैं? क्या आपने मीर जासिब से मिलने आई हैं? इतने सारे सवालात से जोया का दिमाग माऊफ हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागी थी, लेकिन एक नया तूफान उसका इंतजार कर रहा था। रिपोर्टर्स के बेरहमाना सवालात और कैमरों के फ्लैशेस उसे मजीद घबराहट में मुब्तला कर दिया था। एक रिपोर्टर कहने लगा, मिस कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? क्या आप मीर जासिब की होने वाली बीवी हैं? ये बात सुनकर जोया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उसके भाई और उसका बाप उसे फिर पकड़ लेंगे। वो सटपटाहट से और कांपते हुए बोली, मैं मीर जासिब की बीवी हूँ। एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी। रिपोर्टर्स हैरत से आंखें फैलाई उसे देख रहे थे। एक रिपोर्टर ने जोरदार सवाल किया, क्या आप मीर जासिब की बीवी हैं? जोया ने बेख्तियार सर हिलाया। अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ऑफिस के बाहर हजूम देखकर मीर जासिब अपने गार्ड्स के साथ बाहर आया।
جیسے ہی اس نے رپورٹرز کا ہجوم اور زویا کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹرز نے فوراً کیمرے اور مائک اس کی طرف کیے اور کہنے لگے، سر آپ کی وائف بھی اس بات کا تصدیق کر چکی ہیں کہ یہ آپ کی وائف ہیں۔ وہ ایک پل کے لیے بالکل ساکت رہ گیا تھا، پھر اس نے اچانک حیرت سے زویا کو دیکھا جو ڈری سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور دھیرے لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا مذاق ہے؟ زویا کے حلق میں کانٹے چبھ گئے، آنسو آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ وہ کوئی بھی وضاحت نہیں کر سکتی تھی۔ میر جاذب نے ایک نظر زویا کو دیکھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پھر اچانک رپورٹرز پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی پرائیویٹ لائف پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی ہی میر جاذب اس بات کو سچ مان چکا تھا؟ اگلے لمحے میر جاذب نے مضبوطی سے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ سارے راستے اس کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی بھی شاید نیا طوفان لانے والی تھی۔ اس نے ایک بڑی ساری حویلی کے سامنے اپنی گاڑی روکی اور خاموشی سے اپنی جینس میں ہاتھ ڈالتا گاڑی سے باہر نکلا۔ دوسری طرف دروازہ کھول کر زویا کو بھی باہر نکالا۔ زویا تو ساکت حالت میں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے مضبوطی والے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ زویا نظر گھماتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جہاں ملازم اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک حسین حویلی تھی، اس کے نقش و نگار نفاست کی عکاسی کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سارا اور خوبصورت لاؤنج تھا جہاں دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز لگائی ہوئی تھی اور مہنگا فرنیچر موجود تھا۔ لاؤنج میں جا کر میر جاذب نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میر جاذب کی ماں صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر سائیڈ پر رکھی اور زویا کو دیکھنے لگی۔ میر جاذب غصے سے اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں آپ نے ٹی وی پر خبریں تو سن ہی لی ہوں گی۔ اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور زویا کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا تم نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ آخر کیا مجبوری تھی تمہاری؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی۔ خوف سے اس کا پورا جسم یک ٹھنڈا ہوا پڑا تھا، قدم لرز رہے تھے، خوف کے مارے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ جب وہ کچھ نہ بول پائی تو میر جاذب اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پورے علاقے میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ میں نے اپنی شادی چھپائی۔ اس سرکل کمیونٹی میں میری کوئی عزت ہے؟ اگر میں اب اسے جانے دوں گا تو لوگ میرے اوپر 100 طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ وہ پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مولوی اور نکاح خواہوں کو بلا کر لایا۔ زویا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کا سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی تو پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے میر جاذب کی عزت خراب کی تھی۔ اب وہ نکاح سے انکار کر کے اور تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مجبوراً اسے نکاح کرنا پڑا۔ اس کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ میر جاذب کا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ملازمہ نے زویا کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ میر جاذب غصے سے لاؤنج میں آیا، اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے اور میں تو ابھی شادی کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنے بزنس کو ابھی ہائی لیول پر پہنچانا تھا۔ اب اس کو سزا کے طور پر مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی پڑے گا۔ بڑا شوق ہے نا اسے میری بیوی بننے کا۔ اسے اب میں اچھی طرح سبق سکھاؤں گا۔ دھیرے لہجے میں اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا ایک دفعہ اس کی بھی سن لو نا، جانے وہ بچی کس مجبوری کے تحت یہاں تک پہنچی۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں نے 1000 دفعہ پوچھا لیکن وہ بچی اپنے لب سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی۔ بیٹا میرے کہنے پر ایک دفعہ تحقیق کر کے دیکھ لو۔ ٹینشن کے مارے میر جاذب اپنا سر پکڑتا وہاں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ گہری رات چھا گئی تھی لیکن ہر طرف سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میر جاذب اپنی حویلی کے لان میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا کہ پہلی دفعہ بھی زویا کا چہرہ اتنا ہی ڈرا سہما تھا جتنا اب۔ جب اس کی ملاقات پہلی دفعہ زویا سے ہوئی تھی تب بھی اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تب سے ایک عجیب سی بے چینی میر جاذب کے دل میں
گردش کر رہی تھی۔ میر جاذب خود سے مخاطب ہوا کہ آخر اس کے ماضی میں کیا ہوا، یہ کیا چھپا رہی تھی۔ دوسری طرف زویا کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ زویا کو میر جاذب کے گھر 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کی ماں تو ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، جبکہ جنید اور اس کے بیٹے عیاشیاں کر رہے تھے۔ دونوں بیٹے اور باپ نشے میں دھت گھر میں سارا دن پڑے رہتے تھے۔ دوسری شادی کرنا فوزیہ کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ سورج سے جب صبح کا آغاز ہوا تو اس کی ماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہمسائی شازیہ فوزیہ کے قریب آ کر بیٹھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فوزیہ تو مجسمہ بنی بیٹھی ہوئی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ شازیہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو فوزیہ، میں نے اپنی طرف سے پوری جانکاری کی تھی کہ جنید کیسا ہے، اس کے ماضی میں کیا کچھ ہوا، پر یقین مانو جنید نے اپنی اولاد کا مجھ سے بھی چھپایا تھا۔ میری بہن، مجھے معاف کر دینا، اگر تمہاری زندگی میری وجہ سے عذاب میں پڑی۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی اس کے سامنے کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے فوزیہ اپنے دکھوں سے نکلی اور دھیرے سے لہجے میں کہنے لگی، شازیہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، قسمت کے لکھے دکھ مل کر ہی رہتے ہیں، بس سمجھو کہ جو دکھ میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے وہ مجھے مل گئے، اور آخر میں اللہ سے بہتری کی امید ہی کرتی ہوں۔ فوزیہ کی آنکھوں میں ایک علیحدہ ہی درد تھا۔ دوسری طرف میر جاذب کو دن رات بے چینی کھائے جا رہی تھی کہ زویا کے ڈرے سہمے انداز کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ اس حویلی میں رہنا زویا کے لیے مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد میر جاذب نے اس کے ساتھ ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ابھی شدید غصے میں ہے۔ اس رات بھی زویا اس کے کمرے میں اکیلی بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اچانک اسے خوف محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میر جاذب اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے دھیرے مگر سخت لہجے میں کہا، زویا، مجھے سچ سننا ہے، تم کون ہو؟ تمہارے ماضی کے پیچھے درد کا کیا راز ہے؟ آخر کیوں تم اس دن جھوٹ بولا؟ زویا نے ڈر کے مارے اور کانپتے ہوئے دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ میر جاذب اس کے قریب بیٹھا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، زویا، تم نے اپنے آپ کو میری بیوی کیوں کہلایا؟ زویا کی آنکھوں میں ہزاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا تھا، میں تو اپنی بس جان بچا کر بھاگ گئی۔ مجھے میرے سوتیلے بھائی اور باپ قتل کرنے والے تھے۔ میرے سوتیلے بھائیوں نے میرے ساتھ برا سلوک کرنے کی بہت کوشش کی۔ میرے باپ کی موت کے بعد میری زندگی دکھوں میں دھنس چکی تھی۔ اس وقت میری ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس غربت کے حالاتوں میں کیا کریں۔ میری ماں کو دوسری شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نظر نہ آیا۔ وہ ہمارے مستقبل کو روشن بنانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں ساری سچائی بتائے جا رہی تھی، جبکہ میر جاذب کے چہرے پر سخت غصہ چھا گیا۔ میر جاذب کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے ساری سچائی بتا چکی تھی، اپنے بھائیوں کی درندگی، باپ کی منافقت، ماں کی بے بسی، اور اس دن کی کہانی جس دن وہ موت سے بھاگنے کے لیے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میر جاذب سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا اتنے برے حالاتوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں تباہ ہو چکی تھی۔ پوری رات وہ زویا کے بیانات سن کر سو نہ پایا۔ اگلی صبح اس نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور کہنے لگا، مجھے جنید اور اس کے بیٹوں کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ اگلی صبح سے بھی رات ہو چکی تھی۔ اچانک اس کا دوست مصطفیٰ ساری فائلز لے کر میر جاذب کے پاس آیا۔ میر جاذب نے وہ فائلز کھولی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ زویا کی ماں کی شکایتوں کا بیان، محلے والوں کی شکایات اور اس کے بیٹوں کے کرتوت، سب کچھ میر جاذب کے سامنے تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، یہ لوگ تو درندے ہیں۔ میر جاذب کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ فوراً اس نے کچھ پولیس والوں کو فون کیا اور کہنے لگا، فلاں ایڈریس پہ جنید اور اس کے بیٹوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ دوسری طرف فوزیہ کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جنید اور اس کے بیٹے اندر بیٹھے نشے میں عیاشیاں کر رہے تھے، جبکہ فوزیہ ڈری سہمی اپنے بیٹے حذیفہ کو لے کر باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کچھ پولیس والے اندر داخل ہوئے اور جنید کا پتہ کر کے جنید اور اس کے بیٹے کو ہتھکڑیاں پہناتے گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ فوزیہ کی روح کو جیسے تسکین مل گئی،
تھی، لیکن اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا رنج ابھی بھی اس کے دل میں تھا۔ میر جاذب نے ایک پولیس والے کو کہہ کر بھیجا تھا کہ اس کی ماں کا زویا کو پتہ معلوم کروا دے۔ ایک پولیس والے نے زویا کی ماں کو ساری حقیقت بتا دی تھی، اور وہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ زویا میر جاذب سے نکاح کر چکی ہے۔ اب زویا سے ملنے کا انکشاف اس کی ماں کا دل میں اور بڑھ گیا تھا۔ وہ پولیس والوں کی مدد سے میر جاذب کی گھر پہنچ چکی تھی۔ ایک بڑی ساری حویلی میں جب اس کی ماں داخل ہوئی تو دل خوشیوں سے چہک رہا تھا۔ ملازم فوزیہ اور حذیفہ کو اندر لے آئی تھی۔ حویلی کے بڑے سارے لاؤنج میں زویا میر جاذب اور اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو آتا دیکھا تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی جا کر اپنی ماں کے گلے لگی۔ اس کی ماں اور زویا سسکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ میر جاذب سینے پہ ہاتھ باندھے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد زویا نے ایک نظر پلٹ کر میر جاذب کو دیکھا اور روتی ہوئی اس کے قدموں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت بہت تکلیف میں نے اس لیے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے آزاد کر سکتی ہیں۔ میر نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زویا کو کھڑا کیا اور کہنے لگا، زویا جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ میر جاذب نے بڑھتے ہاتھ سے زویا کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، شاید یہ قسمت میں لکھی ہوئی کوئی آزمائش تھی، مگر اب تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، میں تمہیں آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میر جاذب کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلی بار تھی۔ زویا نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ میر جاذب نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، زویا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا، لیکن نہیں، میں تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ ہاں، لیکن میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اپنی خوشی سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی اس کا اتنا ہی کہنا تھا، تب بھی زویا کی ماں اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، بیٹا، ایک ماں تمہارے سامنے فریاد کرتی ہے، میری بیٹی پر طلاق کا داغ مت لگانا۔ میر جاذب کی ماں کہنے لگی، نہیں بہن جی، ہم اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بچی کی حالت دیکھ اس بچی کو دیکھ کے عجیب سی اپنائیت ہوتی ہے۔ اس نے تو ہمارے ویرانے گھر میں رونق کر دی، ہم بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسے؟ دیکھتے دیکھتے ہر کوئی خوشیوں کی طرف لوٹ آیا تھا۔ جنید اور اس کے بیٹوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ڈیٹا کے ذریعے سارے پچھلے ڈیٹیلز معلوم کی گئی۔ جنید کا ایک بہت بڑا گینگ تھا جو اسمگلنگ کا کام کرتے تھے۔ جنید کے بیان سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جنید نے اپنی پہلی بیوی کو پیسوں کے لالچ میں آ کر بیچ دیا تھا۔ اگر باپ ایسا تھا تو بیٹے بھی سیم اسی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ زویا اور اس کی ماں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھے۔ میر جاذب نے زویا کی ماں کا گھر اپنے گھر کے قریب ہی لے دیا تھا۔ ماشاء اللہ سے حذیفہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ فوزیہ اپنے بیٹے حذیفہ کا سہارا ہو گیا تھا۔ ان کے گھر کے اخراجات بھی میر جاذب نے اٹھا لیے تھے، جبکہ زویا کی زندگی جہنم سے نکل کر جنت بن چکی تھی۔ میر جاذب دن بدن زویا سے بے حد محبت کرنے لگا تھا، بغیر کہے اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور اسے بیوی والا حق بھی دے دیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، ہر کوئی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ننھے مہمان کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ زویا اور میر جاذب کا خوبصورت بیٹا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے طلحہ رکھا تھا۔ طلحہ بالکل زویا کی طرح خوبصورت اور گوری رنگت والا تھا اور نین نقش میر جاذب سے ملتے تھے۔ زویا اپنے تمام پچھلے دکھوں کو بھول چکی تھی۔ اکثر وہ اپنی ماں سے بھی ملنے جایا کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی زویا کی ہنسی خوشی زندگی دیکھ کر اپنے دکھ بھول چکی تھی اور اسے بے حد سکون بھی آ گئی تھی۔ اس کی کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ صبر کرنے کے بعد ایک نہ دن ہماری منزل مل ہی جاتی ہے۔ اللہ کسی کو بھی اس کی اوقات سے بڑھ کر آزمائش نہیں دیتا۔ اگر آج اس نے مشکل میں ڈالا ہے تو کل آسانی کے لیے خوبصورت راستہ بھی تیار کر دیتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔